60 سال کی عمر میں پہنچ کر ابھی تقوی اختیار نہیں کیا تھا، مگر آپ ولیہ بن چکی تھیں. اور حضرت آدم علیہ السلام پیدائش سے پہلے متقی نہ بنے تھے مگر اللہ کے خلیفہ بن گئے تھے. تو پتہ چلا کہ کچھ مادرزاد ولی ہوتے ہیں جن کو اللہ کریم پیدائشی ولایت عطا فرما دیتا ہے، اور کچھ تقوی اختیار کرنے کے بعد ولی بنتے ہیں. اور ایسے بھی اولیاء گزرے کہ جن کی زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی، زندگی کا پچھلا دور گناہوں میں تھا، توبہ کی، اللہ سے دوستی کی، اللہ نے ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیا. تو اولیاء کرام کی مختلف کیٹیگریز ہیں. اچھا، یہاں پر اب قرآن سن لیا، اب آپ حدیث سنو. اور سبحان اللہ، حدیث میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وہ حدیث جس میں رب کا فرمان نبی پاک سنائیں اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اس کی مثل کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا، اور میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب تر ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب کوئی اللہ کا محبوب بنتا ہے نا، سنو آقا کیا فرماتے ہیں، جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں نا تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو اسے ضرور دیتا ہوں، وہ مجھ سے پناہ طلب کرے میں اسے پناہ دیتا ہوں. اب ذرا بتاؤ، لوگ کہتے ہیں اولیاء کو اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہو جاتا ہے، اولیاء کرام ایسے زبردست کمالات اور کرامات کیسے دکھاتے ہیں. میں تو بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو میں اپنا محبوب بنا لوں پھر اس کی آنکھ، کان اور ہاتھ بن جاتا ہوں. اب اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، ولی اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی عطا اور اس کے نور سے سنتا ہے، اس کا عمل گویا رب کا عمل بن جاتا ہے کیونکہ اللہ کی قدرت اس کے عمل میں شامل ہو جاتی ہے. جبھی ہم اولیاء کرام کی جب کرامات سنتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے. تو الحمدللہ یہ حدیث پاک ہمیں اس میں بتاتی ہے. اچھا، اب یہ تو ہو گئی بات اولیاء کرام کی شان کی. اب یہ جو باتیں کرامتیں ہم سنتے ہیں، غوث پاک کی سنتے ہیں، دیگر اولیاء کی سنتے ہیں، کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. آؤ میں آپ کو حدیث کے ذریعے ہی پہلے کرامت سنا دیتا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کرامتیں یا اولیاء کرام کے کمالات جو ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے. مرکات المفاتیح جو کہ شرح ہے مشکات کی، اس میں ذرا سنیے حدیث کون سی ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا. آپ اللہ کے نبی تو نہیں ہے نا، صحابی ہے نا. سنو صحابی کی کرامت. دریائے نیل میں پانی نہیں بھرتا تھا، لبریز نہیں ہوتا تھا، تو آپ نے ایک رکا لکھا. اصل میں وہ ہوتا کیا تھا کہ وہاں ایک عجب سی رسم تھی. لوگ ہر سال ایک لڑکی کو تیار کرتے تھے، اچھے کپڑے پہناتے تھے اور اس کو دریائے نیل میں ڈبو دیتے تھے. وہ کہتے اگر ہر سال ایک لڑکی کی قربانی نہ دیں تو پانی جاری نہیں ہوتا. حضرت عمر کے پاس آئے، کہا حضور اس سال تو آپ کا یہاں پر آرڈر چلے گا، آپ کی حکومت آ گئی ہے، رسم بڑی پرانی ہے، حضور پوری کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. حضرت عمر نے کیا کیا، دریا کے نام خط لکھا. عجیب بات ہے نا، دریا گفتگو تو نہیں کرتا، پانی خط تو نہیں پڑتا. اللہ کے ولی کی شان دیکھو، اللہ کے نبی کے صحابی کی شان دیکھو. حضرت عمر نے خط لکھا. اب وہ رکا کیا لکھا؟ حضرت عمر فاروق لکھتے ہیں اے دریا اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو خشک ہو جا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے. آپ کا رکا جو ہے اس دریا میں ڈالا گیا، وہ خط دریا میں ڈالا گیا، وہ دریا جو ہے زبردست طریقے سے جاری ہو گیا. اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، وہ دریا کبھی سوکھا ہی نہیں ہے، آج بھی جاری ہے. یہاں حضرت عمر کی شان تو پتہ چل رہی ہے، مگر وہ جو بات بعض اوقات ذہن میں آتی ہے کہ کرامت کیسے آ گئی. مجھے بتاؤ نا کہ خط لکھ رہے ہیں دریا کو، اور یہ ایک بار نہیں ہوا. سنیے، مدینہ طیبہ میں آگ لگ گئی، ٹھیک ہے، اور کسی طرح بجھائی نہ جا سکی. حضرت عمر کے پاس لوگ آئے، حضور آگ نہیں بجھ رہی ہے. اللہ نے کیسا مقام دیا، حضرت عمر نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا اسکنی یا نار، یعنی اے آگ ٹھہر جا، لکھ کر خادم کو دیا. کہا جاؤ جا کر یہ رکا جو ہے آگ میں ڈال دو. کاغذ کا ٹکڑا آگ میں ڈالو گے تو کاغذ نے جل جانا ہے، مگر حضرت عمر کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا. جیسے ہی وہ آگ میں ڈالا گیا، کتابوں میں لکھا آگ ایسے بجھ گئی جیسے کبھی لگی نہیں تھی. اور سنو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے. ایک بار زلزلہ آ گیا، ارتھ کویک،
یہ ایک ایسی آفت ہے کہ آج سائنس نے بہت ساری ترقی کر لی ہے، بہت ساری چیزوں کی پریڈکشن پیشن گوئی پہلے بتا دی جاتی ہے. اتنا آسان ہو گیا اب تو موسم کے حال جانو بھائی موبائل میں آ جاتے ہیں. جس ملک کا سفر کرنا ہے وہاں کرنا ہے کہ نہیں کرنا. پچھلے دنوں میں UK میں تھا تو وہاں تو اب اتنا نظام بن گیا ہے کہ لوگوں نے اگر کوئی آؤٹ ڈور اجتماع میدان میں کرنا ہے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بارش ہے کہ نہیں. اگر بارش ہے تو میدان میں نہیں کرنا، انڈور کر لیں تاکہ بارش میں آپ کا پروگرام خراب نہ ہو جائے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے اب فنگر ٹپس پر آ گئی ہے کیونکہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے. مگر کمال دیکھو آج بھی سائنس اس بات سے عاجز ہے کہ زلزلے کی پیشن گوئی کر سکے. زلزلے کے بارے میں، ارتھ کویک کے بارے میں سائنس پہلے سے نہیں بتا سکتی، کبھی بھی آ سکتا ہے. زلزلہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے، دنیا بے بس ہو جاتی ہے. اب مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کا دور ہے اور زلزلہ آیا.